علامہ اجہری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں کسی ایک آواز دینے والے نے آواز لگائی کہ مگر اس کی صورت دکھائی نہیں پڑی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں تو مجھے وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تو دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والوں نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اس غیبی آواز والے نے کہا کہ وہ وظیفہ یہ ہے کہ من یتق اللہ یجعل اللہ مخرجا، تجھ پر کوئی مصیبت پڑے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے 10,000 کی دیناروں کی کثیر دولت ضائع کر دی۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا ہے اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا ہوا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرہ میں اتر پڑا۔ چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیسے یہاں پہنچے؟ تو اس نے یعنی عورت سے پوچھا کہ تم کون اور تم یہاں اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر میں سفر کرنے جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچھا کر لے کر بھاگ گیا اور میں اس جزیرہ میں اس محل کے اندر اس وقت پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے اور وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا مگر بوسہ کنار کرتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ تو عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ، آ رہا ہے ورنہ تم ضرور ہلاک کر دے جاؤ گے۔ چنانچہ وہ آ گیا اور یہ شخص کھڑا رہا، مگر جو ہی شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے من یتق اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو شیطان زمین پر گر پڑا اور اس کی زور کی آواز آئی کہ گویا کہ کوئی پہاڑ کا ٹکڑا ٹوٹ گیا ہے، اور پھر وہ شیطان جل کر راکھ ہو ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ اور رحمت بنا کر میرے پاس بھیجا ہے، تمہاری بدولت مجھے شیطان سے نجات مل گئی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتیوں جواہرات کو اٹھا لو اور اس میں سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی اور جواہرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی۔ دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین نے اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنوع ہو کر اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی اور جواہرات جو دونوں جزیرہ سے لے آئے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئے۔ اور اس عورت سے خداوند تعالیٰ نے اس مرد کو چند اولاد بھی دی اور وہ دونوں بہت ہی محبت و الفت کے ساتھ خوش حال زندگی بسر کرنے لگے۔ درس ہدایت کیا ہے؟ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اعمال وظائف قرآن میں بڑی بڑی تاثیرات ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو اور اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور زبان گناہوں کی آلودگی اور لقمہ حرام سے محفوظ اور پاک و صاف ہو، اور عمل میں اخلاص، نیت اور شرائط کی پوری پابندی بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالی قرآنی اعمال سے بڑی بڑی اور عجیب تاثیرات کا ظہور ہوگا، جس کی آپ نے ایک مثال سماعت فرما لی۔